سما کی الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. اب اس گھنٹے کے اندر بات کریں گے ذرا تگڑے مقابلوں کی جو پاکستان کے اندر کل ہونے جا رہے ہیں. انتخابات شیڈیولڈ ہیں 8 فروری 2024 کے لیے. ذرا آپ کو بتا دیں جی تگڑے مقابلے کون سے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ ہے NA 127. یہ وہ مقابلہ ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب کے درمیان ہو رہا ہے. اس مقابلے کے اندر بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ میدان ماریں گے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹ تو ہے ہی ہماری. اب چلتے ہیں اپنے اگلے تگڑے مقابلے کی طرف. یہ مقابلہ بڑا زبردست کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور کل اسی کے اوپر بڑی بحث بھی ہو رہی تھی. اب اگلا مقابلہ ہے یہ ہے سیالکوٹ کا اور یہ ہے NA 71. ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اویس مشتاق صاحب ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب دوسری طرف ہیں. لیکن جو سب سے تگڑی امیدوار ہیں یہاں پر خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں وہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں جو کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں. اور انہوں نے ریسنٹلی بہت سارے الزامات لگائے خواجہ آصف صاحب پر کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. ان کو اس سیٹ پر انڈر ڈاگ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے سیالکوٹ کے اندر. لیکن یاد رہے خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ریسنٹلی سیالکوٹ کے اندر اور اپنی جو PMLN کی مائٹ تھی اس کو اسٹیبلش بھی کیا. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس کے اندر کنسیڈر کیا جائے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا تگڑا مقابلہ ہے جی DI خان میں. DI خان کے اندر جو امپورٹنٹ اور تگڑا مقابلہ ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور وہ ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور فیضل کریم کنڈی صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں. یہ مقابلہ بھی بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کوئی سیف سیٹ سمجھی نہیں جا رہی کیونکہ پہلے بھی وہ یہ نشست ہار چکے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب اپنی قسمت آزمائیں گے اس سیٹ کے اوپر، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کل الیکشن کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں، یہ یاد رہے، اور وہ یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اور 244 اس کے بعد NA 242 ہمارے سامنے آ گیا جی. کماڑی کا حلقہ ہے. یہاں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ایک طرف MQM کی طرف سے اور قادر مندوخیل صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہ بھی ایک تگڑا مقابلہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. انہی تگڑے مقابلوں کے حوالے سے ہم اس گھنٹے کے اندر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان مقابلوں کے اندر جیت کس کی طرف جا سکتی ہے، کس کو شکست مل سکتی ہے. یاد رہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہمیشہ کچھ ایسی سیٹس ہوتی ہیں جہاں پر جو وہ انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو نتائج ہیں وہ ویل ود ان دا مارجن آف ایرر ہوتے ہیں. سو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا سیفلی کہ کسی بھی وقت کون وہ بازی پلٹ دے گا. ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا میٹر کرتا ہے اور لوگ اسی کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم اپنی ڈسکشن بھی اس ٹرانسمیشن کے اندر سما کی ٹرانسمیشن کے اندر کرتے رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنے پینلسٹ سے جو کہ بڑے غور سے پیچھے دیکھ رہے تھے اور اب شاید شو ختم ہو گیا تو ادھر دیکھنا چاہیے انہیں، میرے خیال میں بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی. مجھے آئی مسٹ اپریشیٹ جس طرح عائشہ بخش کوشش کر رہی تھی مجھے ڈسٹریکٹ کرنے کی، لیکن عائشہ یو میزریبلی فیلڈ. آئی واز نوٹسنگ دیٹ بٹ یو میزریبلی فیلڈ. بٹ تھینکس فار دی ایفرٹ. خیال کیا کہ آپ جو تگڑے مقابلے بتا رہے ہیں کہیں کمزور نہ ہو جائے. ہاں نہیں میں نے بڑی کوشش کی آواز بلند کہے. اب پتہ نہیں طلعت صاحب اس سے امپریس ہو پائے میری آواز سے کیونکہ ویسے بھی پچھلی وجہ میں نے پروگرام ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تو طلعت صاحب نے کہا بھائی تو جگاتا ہے سانو. تو ذرا ہم ووٹرز نے آپ جیسی کنسنٹریشن کا مظاہرہ کیا اور ڈسٹریکٹ نہ ہوئے میڈیا کے پسندیدگی سے تو میرا خیال پاکستان کے لیے. لیکن اس میں جو میرے لیے بریکنگ نیوز آپ نے دی تگڑے مقابلے میں تو تارڑ صاحب کو زندگی میں صرف آپ واحد شخص ہے جس نے تگڑا کہا ہے. اچھا آپ نے صحت کے ویسے عموماً صحت کے حوالے سے ان کو کبھی کسی نے تگڑا نہیں کہا لیکن آپ نے تگڑا کہہ دیا ویسے وہ. اچھا ابصار صاحب اگر آپ جو آپ کر رہے ہیں اس سے اگر آپ فارغ ہو چکے ہوں تو NA 127 غالباً حال میں کسی فوٹو لے رہے تھے ٹیکنالوجیکلی میں چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسکین کر لوں اس پیج کو جو عائشہ بخش نے بنایا ہوا ہے اور کسی اور کو نہیں دکھا رہی. تھوڑا سا میرے خیال میں ابھی آپ کا وہ تھوڑا سا فار یو 10 ایئر بیہائنڈ 10 ایئرس میں بھی آپ تو مننے ہیں نا. آپ مجھے اتنی پولی گیندیں دے رہے ہیں
کہ میں نے اٹھا کے پھینکنی ہے قذافی اسٹیڈیم سے. سر اگر آپ نیم کالنگ پہ جائیں گے تو وہ میں نہیں کر سکتا. پھر آپ نے میں نہیں کر سکوں گا. پھر آپ نے کہنا کہ جی میری گیند گم ہو گئی. سر میں نیم کالنگ نہیں کر سکتا. سر میں نیم کالنگ نہیں کر سکتا. اس بات چیت میں تھوڑا سا کبھی کبھی تجزیہ بھی کر لیا. ہاں نیم کالنگ کیا ہے؟ دیٹ از نیم کالنگ. دیٹ از نیم کالنگ. چلیں اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. جی سر. اب آپ پھر مجھے یہ نہ کریں جو آپ شارٹ پچ مار رہے ہیں کہ میں نہیں آپ بیکاز یو ور بزی ڈوئنگ سم. آپ نے کہا چیٹنگ کر رہے ہیں. آپ نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا سر یو ور بزی ڈوئنگ. آپ کا مطلب ہے کہ میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے تھے. ہاں نہیں میں کبھی بھی دھیان نہیں آپ بول رہے تھے سر وہ جب بزی. نہیں دیکھیں جوش صاحب کی بات پہ میں نے پورا دھیان دیا ہے. ارے سر آپ ذرا مقابلے پہ آ رہے ہیں. 127 پہ آ رہے ہیں. تگڑے بلاول ہی آتا تھا یہ پوچھ رہے ہیں. 127 میں 127 این 127. دیکھیں میں پھر بات وہی میں تو ہلکے میں نہیں گیا. آپ گئے ہوں گے. میں گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سوال کا جواب آپ کو بہتر دے سکتے ہیں. نہیں بٹ ویسے اوور آل آپ لاہور کا حلقہ ہے سر. آپ پنجاب کو جانتے ہیں, لاہور کو بھی جانتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کیونکہ نمبرز کچھ ہمارے پاس ہے نا. میرا ایک تجزیہ ہے, ایک نظریہ ہے. میرا نظریہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی ان کو پورے ملک میں ان کا فٹ ہولڈ ہونا چاہیے. یہ وفاق کے نظام کے لیے, وفاق کے اتحاد کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر پیپلز پارٹی کو ہم سندھ کی جماعت بنا دیں گے, مسلم لیگ نون کو پنجاب کی بنا دیں گے, تو یہ اس ملک کی وحدت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اگر بلاول بھٹو یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں یا ووٹ اتنے لے جاتے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ اس پلیٹ فارم سے چھلانگ لگا کے کامیاب ہو جائیں, تو یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی راستے کو چننا چاہیے مسلم لیگ نون کو کہ وہ بھی اپنے جو مین کینڈیڈیٹس ہیں وہ کراچی سے اور سندھ سے ان کو فیلڈ کریں. سیاست کے بلوچستان سے پی ایم ایل این یہ ڈیر نہیں کرتی. پی ایم ایل این ان سیف جگہ پر نہیں پلے کرتی ہے. دیکھیے یہ غلط ہے. یہ نہیں کرتے تو غلط کرتے ہیں. کرنا چاہیے. دیکھیے جو ماضی کی بات ہے, نواز شریف صاحب ایک دفعہ گئے سندھ جب 2008 میں آئے ہیں, 2007 میں, تو ان سے میں نے یہ بات پوچھی تھی. میں نے کہا آپ سندھ میں یا ایم کیو ایم کراچی میں کیوں نہیں جاتے, وزٹ ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کراچی جاؤں گا تو ایم کیو ایم ناراض ہوگی, سندھ میں کوشش کروں گا تو پیپلز پارٹی ناراض ہوگی. اور اسی اسپرٹ میں انہوں نے پھر کے پی میں 2013 میں جب وہ حکومت بنا سکتے تھے انہوں نے نہیں بنائی اور پی ٹی آئی کو بنانے کے لیے دعوت دی, جس کا خمیازہ بھی انہوں نے بھگتا. لیکن کچھ جمہوری رویے, جمہوری سوچیں بھی ہوتی ہیں, وہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا بالکل صفائی ہو جائے کسی اور صوبے سے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ضرور آپ یو اپریشیٹ دا فیکٹ کہ اگر بلاول صاحب یہ سیٹ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے, بٹ اٹس اے ویری بولڈ موو. میں سمجھتا ہوں 90 سے لے کے سوری آپ میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں آپ کی بات کے اوپر. دیکھیے اگر تو تارڑ صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر تو اٹ از رن آف دا مل. رن آف دا مل. اگر سیاسی ایکسائٹمنٹ ہے اور سیاسی رومانس ہے تو پھر بلاول بھٹو جیتے تو کوئی بات بنتی ہے. او اچھا, so got a foothold there. Something more exciting might happen. But I think جو پی ایم ایل این ہے وہ اس چیز کو مختلف طریقے سے دیکھ رہی ہے. وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم بلاول بھٹو زرداری کو ہرائیں گے تو ظاہری بات ہے جو عطا اللہ تارڑ کا سٹیچر ہے وہ بہت اوپر چلا جائے گا. بٹ جو ہم چیز ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں, جی صاحب رومانس کی بات کی ہے شہزاد صاحب, تو رومانس میں ہارے یا جیتے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا بات, کیا بات. اچھا رومانس ہوتا ہے. تو آئے ہیں وہ بلاول بھٹو لاہور میں, بڑی اچھی بات. ٹھیک. اچھا میں مداخلت کرنا چاہوں گا. آپ کے جو رومانس جو آپ جو تینوں افراد نے یہ برومانس نہیں آپ رومانس سیٹ ٹو سیٹ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ چلے. آپ اگر رومانس میں چلے گا تو لوگ آپ کے رومانس نہیں. میں وہی کہہ رہا تھا. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر 127 کا فیصلہ نہیں ہوا تو پیپلز پارٹی وفاقی پارٹی نہیں رہے گی. انہوں نے جیتی ہیں 2 سیٹیں اپنا وہاں سے. اچھا افتخار صاحب میں جناب کا تجزیہ لینے کے لیے آؤں گا. مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے. سر if you could have a little bit of patience. سر اگر آپ تھوڑی سی پیشنس کر لیں گے تو میں یہ ٹرانسلیشن کر پاؤں گا. افتخار صاحب I can shout louder than anyone else in this room. سر پلیز میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ ٹرانسمیشن ایسے کریں. میں جناب تک آ جاؤں گا. میں نے کہا رومان سے بات نہیں میرے پاس آؤ نہ مجھے کنسرن نہیں ہے. رومان سے بات کر رہے تھے. لیٹ می آسک مائی کوسچن ٹو عائشہ. رومان سے بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے ظاہری بات ہے ایک فیکٹر ہے بلاول صاحب ہے, بٹ پی ایم ایل این از ٹیکنگ اٹ کہ اگر بلاول صاحب کو ہرایا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. عطا اللہ تارڑ کا سٹیچر اوپر چلا جائے گا. لیکن منیب یہ تو ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو نے ایفرٹ بہت کیا, پنجاب میں واپس ٹیپ کرنے کی کوشش کریں, اچھی بات ہے. پنجاب میں آپ کے قریباً 53% ووٹر ہے
जो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा बनता है। मगर इस मखसूस हल्के की बात की जाए तो माइनस नहीं किया जा सकता पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को किसी भी तरीके से। बिलावल भुट्टो वोट यकीनन ले लेंगे, मगर मेरा ख्याल से मुकाबला खोखर साहब और तारड़ साहब के दरमियान है दरअसल यहाँ पर। मगर देखना यह है कि पीपल्स पार्टी ने जितनी एफर्ट डाली है बिलावल भुट्टो ने इस इलेक्शन के लिए, क्या उनको उस हद तक की सीटें मिलती हैं? सीटें मिलना एक बात है, मैं पहले वोटर का निकलना एक बात है, दूसरी बात वो सीटों का मिलना, और तीसरी बात आप कौमी असेंबली में पहुंचेंगे तो आपके पास स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि मैं एक नंबर पढ़ रही थी 2002 के हवाले से, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट ज्यादा लिया था, सीटें कम थी, गालिबन 81 लाख वोट था और सीटें उनके पास कम थी। जबकि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से 118 सीटें उनको मिली थी कौमी असेंबली की, वोट उनके पास कम था। वो फिर ये उन्होंने कंप्लेंट पर 2008 के इलेक्शन में कहा कि पॉपुलर वोट हमें ज्यादा पड़ा है, मैं सीटें भी नहीं, सीटें ज्यादा ले जाए। एक फिक्र आपने अभी कहा कि अता तारड़ ने अगर हरा दिया बिलावल को तो उनका सियासी कद बढ़ जाएगा, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ये इसलिए ये मैं समझता हूँ कि खोखर साहब की जो भी प्रेजेंस हो, जितने भी वोट लें, इस सेंस में ये इलेक्शन जो है वो बहुत अहम है, बहुत मजेदार है और अहम है, दिलचस्प। उन्होंने एक सेकंड वोट सिर्फ 76 लाख वोट पे 81 सीटें ली थी और काफ लीग ने 118 ली थी कम वोट के साथ, तो ये देखना होगा कौन। ठीक, तो सब हाउ वुड यू जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि लड़ी पहनती है ना सर इतने, हाँ, लेकिन एक तो ये कि हमें इलेक्शन को बहुत ज़्यादा कौमी तराना नहीं बनाना चाहिए। वोटर्स ने फैसले जो हैं हमारी ख्वाहिशात, हमारी अखलाकियात के मुताबिक नहीं करने, उन्होंने वोट उसी हालात में उसी तरीके से डाला जिस तरीके से वो डालते चले आ रहे हैं। इसी हल्के में अगर आप पिछले वोट पैटर्न को देखें तो नून का जो वोट बैंक पिछले, हमारे पास एक ही बेस लाइन अवेलेबल है, वो जो टोटल वोट है बाकी तीनों कैंडिडेट्स का, खोखर साहब का इंक्लूडेड, पीपल्स पार्टी का इंक्लूडेड, टीएलपी का इंक्लूडेड, उससे ज्यादा है। सो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा गैम्बल किया है, उन्होंने यहाँ पे धड़ों को अपने साथ मिलाया है और ये शो करना है उन्होंने कि ये पीपल्स पार्टी का वोट है। एक तो ज़हन में रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी अपने वोट के अंदर इजाफा कर सकी तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नून लीग ने अपना विनिंग कैंडिडेट यहाँ पर चेंज किया, वो बाहर से तारड़ साहब को लेके आए, ये उनका हल्का नहीं है, सबको पता है। तारड़ साहब जो है वो मसरूफ अमल दूसरे महाजों के ऊपर माशाल्लाह काफी रहे हैं, लेकिन इस सियासी महाज के ऊपर वो इतने ज्यादा मुतहरक नजर नहीं आए। तो नून लीग को बहुत अपना वोट लूज करना पड़ेगा, बिलावल साहब को बहुत ज्यादा गेन करना पड़ेगा और तब जाके बिलावल साहब यहाँ पे जीतेंगे। ये नंबर्स आपको बता रहे हैं। ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा कि उन्होंने लाहौर से अपनी एंट्री की है पंजाब के अंदर और दावा ये किया है कि वो नवाज शरीफ के लाड़काना में नवाज शरीफ की पार्टी को हराएंगे। बहुत बड़ा दावा है, लेकिन तारड़ साहब निस्बतन हल्के के डायनामिक्स के हवाले से देखें तो आपको कमजोर कैंडिडेट नजर आते हैं क्योंकि उनका हल्का है नहीं, हल्का नहीं। एज आई सेड, नून लीग के वोट बैंक का भी इम्तिहान है और बिलावल साहब के इस दावे का भी इम्तिहान है कि उनकी एंट्री से जो चौथे नंबर पर थे वो छलांग लगा के पहले नंबर पर आ जाएंगे और 80-90 हजार वोट ले जाएंगे। बट ऐसे हल्कों में इतने हॉटली कंटेस्टेड हल्के हैं साहब, इनमें पोलिंग एजेंट्स का उठाया जाना, वोटर सप्रेशन, ये डू यू फोरसी ऑल दिस? नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कोई अर्बन एरियाज में हर कोई उस पर फोकस किया हुआ है, हम सब ने भी इस हल्के को फोकस में लिया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इशू होगा। लेकिन हॉटली कंटेस्टेड इटसेल्फ इज कंटेस्टेबल, क्योंकि आई डोंट नो हाउ हॉटली कंटेस्टेड। एक पार्टी जिसने सिर्फ 5000 वोट लिया है 2018 में और उसने इस हल्के में काम नहीं किया, वो एक ऐसी पार्टी को जिसने 77,000 वोट यहां से लिया है उसके कैंडिडेट को हरा पाए। सो करिश्मा तो कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर। बट इज इट ट्रू दैट दिस हल्के से या इस एरिया से जुल्फिकार अली भुट्टो एंड बेनजीर भुट्टो हैड never contested from this area? नहीं, not 127. I think वो पुराना तो इफ्तिखार साहब बताएंगे, कहा जाता है कि तारीखी तौर पर तो पता नहीं हल्के में पीपल्स पार्टी मजबूत थी। इसमें शेख मोहम्मद रशीद का हल्का था, ये 1970 में NA4 कहलाता था, उसके कुछ पार्ट्स हैं इसके। भुट्टो साहब ने कैंटोनमेंट वाले हल्के से लड़ा था जावेद इकबाल के खिलाफ। अच्छा नदीम मलिक साहब, हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस सर, ये इस कॉन्टेस्ट के ऊपर, कंसिडरिंग के रज़ीर अब्बास खोखर इज ऑल्सो अ कैंडिडेट, पीटीआई के हिमायत याफ्ता, अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। बिलावल को लाहौर में आके इलेक्शन लड़ना इज़ नॉट अ बैड आइडिया अगर उसे पंजाब की सियासत में वापस आना है, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास 4-6 हल्कों के अलावा कुछ रह नहीं गया हुआ, और वो भी 4-6 उनके वो लोग हैं जिनको हम कौमी सतह की सियासत में पहचान लेते हैं। कायरा साहब है, नदीम अफजल चान है, गिलानी साहब या सैयद अहमद महमूद वाला हल्का। इसके बियॉन्ड दैट आपको पीपल्स पार्टी के हल्के पंजाब में मिलते नहीं हैं।
راجہ پرویز اشرف کا حلقہ، اس لیے اس سینس میں تو ٹھیک ہے، لیکن جیتنے والی بات تھوڑی سی فار فیچڈ ہے کہ بلاول آئے گا اور جیت بھی جائے گا، یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا قریب نہیں ہے۔ جو مقابلہ ہونا چاہیے آئیڈیلی، اب کل کیا ہوگا یہ تو کل کو ہی پتہ چلے گا، وہ نون لیگ ورسز پی ٹی آئی ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کا بھی تب ہونا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کا تنظیم جو ہے اپنے ورکر کو، ووٹرز کو موبلائز کر پائے۔ اربن ایریا میں چانسز زیادہ ہیں کہ ان کا ووٹر نکلے اور پولیس والے اس کو ڈرائیں دھمکائیں بھی کم، کیونکہ یہاں پہ آپ کے کیمرے بھی گھوم رہے ہوں گے، یہاں پر باقی لوگ تنظیمیں جو پولنگ آبزرویشن وغیرہ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہوں گی، تو اگر تو ان کا ووٹر پی ٹی آئی کا کل نکلتا ہے تو تارڑ کو فکر ہونی چاہیے کھوکھر صاحب سے۔ کھوکھر صاحب ناٹ ایز اے پرسن بڑا پاورفل کینڈیڈیٹ نہیں ہے، بٹ اٹس پی ٹی آئی ووٹ، تو اگر وہ پی ٹی آئی کا ووٹر باہر نکل آتا ہے تو تارڑ کو چیلنج پی ٹی آئی کا ووٹر دے گا۔ بلاول ایک اچھا ڈیسنٹ سکور کر لے جس کو وہ پریزنٹیبل نمبر، شاید وہ رلائے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں 2001 والے بائی الیکشن کے فگر کے اوپر کہ 30-35 ہزار ہم نے نکال لیا تھا، لیکن اس میں کچھ پاکٹس ہیں جہاں سے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے وہ ان کو دوبارہ ملے گا، وہاں انہوں نے کچھ کام وام بھی کیا، راشن واشن تقسیم کیا، کچھ عرصہ لگایا اس علاقے میں، وہ ان کو مل جائے گا، امکان موجود ہے۔ اگر ڈیسنٹ نمبر رہتا ہے تو آنریبل ہوگا الیکشن کا رزلٹ، اگر ڈیسنٹ نمبر نہیں رہتا تو پھر وہ امبیرسنگ ہوگا۔ تارڑ اگر جیتا ہے ان اینی کیس اس کے لیے بڑی جیت ہوگی کہ وہ پیپلز پارٹی کے جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو ہرا کے وہ الیکشن جیت رہا ہوگا، تو سینہ تارڑ تو پھلا کے بتائے گا کہ میں نے بلاول کو اتنے ووٹوں سے شکست دی، تو وہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ تارڑ کے لیے شاید یہ نارمل ہے۔ ریفلیکٹ آن دس سر اس مقابلے کے اوپر؟ آئی تھنک اٹس بٹوین کھوکھر اینڈ تارڑ۔ اینڈ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ تگڑا کینڈیڈیٹ ہے؟ وہ کہ طلعت صاحب نے بھی کہا کہ تگڑے کینڈیڈیٹ ان دیٹ سینس نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا حلقہ یہ ان کا نہیں ہے عطا اللہ تارڑ۔ نہیں دیکھو نا، عطا کو یہ سپورٹ تو ہے نا، جتنی بھی یونین کونسل کے چیئرمینس ہیں دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ فار اٹ، بالکل ٹھیک، نمبر ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور کھوکھر اس لیے یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اس علاقے میں کام کیا ہوا ہے اینڈ دے ہیو اے ریچ ٹو دا پیپل، اور اس علاقے کا جو دیہی پہلے دیہات تھے اب تو خیر وہ اسکیموں میں آ گئے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت آیا ہے، سو پیسہ بھی جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کھوکھر کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو تارڑ۔ تارڑ کی کمپین سنجیدگی سے نہیں کی اپنا پاکستان مسلم لیگ نون نے، ٹھیک، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس مائٹ بی اے کانٹیسٹ بٹوین تارڑ اینڈ کھوکھر۔ ویل بلاول ہیز ڈن اے گڈ شو، اور مصباح وغیرہ کا جو سپورٹ ہے، کیونکہ جو اس کے اچھا 5 صوبائیاں ہیں اس کے ساتھ، 5 ٹچ کرتی ہیں، تو جو سلیکشن آف دی کینڈیڈیٹس ہے پیپلز پارٹی کی وہ بری نہیں ہے، رائٹ، ان دیہی علاقوں میں جو لگتے ہیں وہاں سے ووٹ لے سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے کہ بلاول اس کو لے جائے گا۔